حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم برابر مغموم رہتے تھے، کسی وقت آپ کو چین نہ تھا، اور دن بھر میں 70 یا 100 بار استغفار فرماتے تھے۔ یہ روایت حضرت والا نے نقل فرمائی ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل مغموم رہتے تھے اور آپ کو چین نہ تھا۔ یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، شمال ترمذی میں حدیث آئی ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیس لہ راحہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل تسلسل کے ساتھ غم کی کیفیت طاری رہتی تھی، اور تقریباً ہر وقت آپ کسی سوچ میں رہتے تھے، دائم الفکرہ، اور ایسا لگتا تھا کہ آپ کو راحت نہیں ہے، یعنی بے چینی کسی کیفیت۔ یہ مسلسل مغموم جیسا رہنا اور ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں رہنا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمائی، بظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ملأ اعلیٰ کی، عالم بالا کی کیفیات ساری منکشف تھی، اور جو ذات 7 آسمانوں سے بھی اوپر ملأ اعلیٰ کی سیر کر کے آئی ہو، جہاں اللہ جل جلالہ کا جاہ و جلال جس نے دیکھا ہو، جہاں کیفیت یہ ہو کہ فرشتوں کا عالم بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا پر فرشتوں کا جو ہجوم تھا وہ بھی، اس کا بھی نظارہ فرمایا، جنت اور جہنم کے مناظر اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جاہ و جلال کی وجہ سے جو آپ کے مشاہدے میں آئے، آپ کے اوپر ایک رعب کی کیفیت طاری رہتی تھی، اور یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں کوئی کام یا کوئی بات باری تعالیٰ کے اس جاہ و جلال کے تقاضوں کے خلاف نہ ہو جائے۔ ایک طرف اللہ جل جلالہ نے اعلان فرما دیا تھا کہ قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اول تو گناہ ہے ہی نہیں، معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم نے سب اگلی پچھلی معاف کر رکھی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فکر کہ اللہ جل جلالہ کے شایان شان کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان کے خلاف ہو جائے، اس کی وجہ سے ایک غم کسی کیفیت رہتی تھی، ایک فکر طاری رہتی تھی، اور ساتھ ہی فکر صرف اپنی نہیں تھی، پوری امت کی تھی۔ امت کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی کہ کس طرح میں اپنی امت کو جہنم سے بچاؤں، جنت کی طرف لے جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہو، ان کی کس طرح اصلاح ہو۔ یہ فکر ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی تھی، اس وجہ سے فرمایا کہ کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ، اور ایک سے زائد مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خطاب کر کے وہ فرمایا کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، قسم کھا کر فرمایا کہ اگر تمہارے علم میں وہ باتیں آ جائیں جو میرے علم میں ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں، وہ باتیں اگر تم جان لو تو ہنسو کم اور رو زیادہ۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ باتیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، اور پھر فرمایا کہ اگر وہ باتیں جو میرے علم میں ہیں تمہارے علم میں آ جائیں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے ملائے اعلیٰ میں دیکھا ہے
کہ 4 انگلی کے برابر جگہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود نہ ہو۔ 4 انگشت کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ جل جلالہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اور اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاہ و جلال کا ذرہ برابر علم ہو جائے تو فرمایا کہ تم صحراؤں میں نکل جاؤ اور تمہیں لذت حاصل نہ ہو۔ الفاظ یہ ہیں کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کے اندر بھی تمہیں لذت حاصل نہ کرو اس سے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاہ و جلال کیا ہے، اور صحراؤں میں تم نکل جاؤ اور تم چیختے ہوئے نکل جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے نکل جاؤ۔ تو ہمیں تو کچھ دکھایا اس لیے نہیں گیا کہ ہمارے اندر تاب نہیں، طاقت نہیں اس کو برداشت کرنے کی، اس کو دیکھ کر اس کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی طاقت نہیں۔ اس واسطے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تاکہ کم از کم ہم اپنے زندگی کے کاروبار انجام دیتے رہیں۔ لیکن جس ذات اعلیٰ صفات نے وہ سارے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اس کے اوپر یہ کیفیت طاری رہتی ہے کہ وہ ہر وقت سوچ میں ہے کہ میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا کس طرح حق ادا کروں۔ تو اس لیے فکر طاری ہے اور مغموم رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ جل جلالہ کے جلال اور جمال اور شوکت اور جاہ کا مشاہدہ کرتے ہوئے اللہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں رہتے تھے۔ اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ اندر تو یہ باری تعالیٰ کی خشیت کی ایک آگ سلگی ہوئی ہے اور مغموم ہے، فکر میں ہے کہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکیں، لیکن دوسری طرف جب مخلوق کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے تو حدیث ہی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے تبسم فرماتے تھے، یعنی لوگوں سے ملتے تھے تو خندہ پیشانی سے ملتے تھے اور تبسم کے ساتھ ملتے تھے، اندر ایک بٹی سلگ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اندر ایک بٹی سلگ رہی ہے امت کی فکر کی، لیکن لوگوں کے ساتھ معاملہ جب پیش آتا ہے تو اس طرح آپ ملتے ہیں کہ تبسم کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو یہ سکھایا در حقیقت اپنے طرز عمل سے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ اول تو اپنے دل کو کوشش کرے کہ وہ غیر اللہ سے خالی ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر رہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا دھیان رہے۔ ایک تو یہ سکھایا کہ ایک طرف اندر یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو فکر لگی ہوئی ہو کہ میں پتہ نہیں کس وقت میرا وقت آ جائے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں، تو اس وقت کے لیے کیا میں نے تیاری کی ہوئی ہے، اس فکر میں انسان مستغرق رہے۔ چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہ ہم جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے اپنے آنکھوں سے جنت اور جہنم دیکھ رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے جنت اور جہنم کا نظارہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آخرت کی فکر پیدا ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کا احساس دل میں بیٹھتا تھا، تو اس واسطے ایسا لگتا تھا جیسے جنت اور جہنم ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے جس میں یہ فرمایا کہ اگر تمہیں وہ علم ہو جائے جو مجھے علم ہے تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ، تو اس میں سے ایک بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ جس کی وجہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ تم ہنسو کم اور رو زیادہ، وہ کیا بات ہے جو آپ نے دیکھی ہے اور ہم نے نہیں دیکھی؟ اور یہ حقیقت یہ تو فرمایا کہ جنت اور جہنم، میں نے جنت کا بھی نظارہ کیا اور جہنم کا بھی نظارہ کیا، جنت کی نعمتیں بھی دیکھی اور جہنم کی سختیاں اور عذاب بھی دیکھا، تو اس وجہ سے اگر تمہیں وہ نظارے سامنے آ جائیں تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم۔ یعنی بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ غفلت کا جو عالم گزر رہا ہے،
انسان کے اوپر کہ وہ زندگی گزار رہا ہے اور دن رات بس اپنے دنیا طلبی کی فکر میں لگا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس دل میں نہیں ہے، اس کی یاد دل میں نہیں ہے۔ اس کیفیت کو ختم کرنا مقصود ہے کہ یہ کیفیت ختم ہو اور بندے کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ اس طرح قائم ہو کہ زیادہ تر اس کی سوچ وہ دنیا کی کاموں کے بجائے زیادہ تر سوچ یہ ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ میرے اللہ کے کو پسند ہوگا یا ناپسند ہوگا، اس فکر میں لگے اور میں جنت میں جانے کا راستہ اختیار کر رہا ہوں یا جہنم میں جانے کا راستہ اختیار کر رہا ہوں، اس فکر کو دل میں بٹھانا مقصود تھا۔ لیکن جب دوسروں کے سامنے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ تبسم کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو۔ تو ایک جز تو یہ ہے کہ آپ مغموم رہتے تھے اور سوچ میں ڈوبے رہتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ، بعض روایتوں میں آتا ہے بعض روایتوں میں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اول تو کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، معصوم بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ لیکن استغفار فرما رہے ہیں، زبان استغفار سے تر ہے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کے جاہ و جلال کا جو مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایع نشان نظر نہیں آ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظمت شان کو پیش نظر رکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اس کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو رہا، اس کے اوپر استغفار فرما رہے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے عادی ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں دن بھر میں، تو امت کو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ تمہیں تو اللہ نے معصوم بھی نہیں بنایا، تم تو پتہ نہیں کتنی غلطیاں کتنے گناہ تم سے سرزد ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے کی عادت ڈالو، یہ عادت ڈالو کہ ہر وقت ہر تھوڑے وقفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یہ تمہارے دل میں ایک لگن ہونی چاہیے، تمہاری زبان استغفار سے تر ہونی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہ انسان کر گزرا ہو، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت مانگ لے، استغفار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ معاف ہے۔ 70 سال گناہوں میں گزارے، بڑے بڑے گناہوں میں گزارے، لیکن آخر میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے اگر توبہ کر لی اور استغفار کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اتنا نہیں ہے کہ معاف کر دیا یعنی اس کی سزا نہیں دیں گے، اس کا عذاب نہیں دیں گے، صرف اتنی بات نہیں ہے، بلکہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے وہ گناہ، نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ یعنی ایک صورت تو یہ تھی نا کہ جب آخرت میں نامہ اعمال آئے تو اس میں گناہ بھی درج ہوں لیکن ساتھ میں یہ لکھا ہوا بھائی اس سے توبہ کر لی، اس سے مغفرت مانگ لی، تو ڈیبٹ کریڈٹ کا طریقے سے اس کو بتایا جائے نامہ اعمال کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ استغفار کرنے والے کے اس گناہ کا جو اس نے کیا تھا، جس سے استغفار کیا تھا، اس کا ذکر بھی نامہ اعمال میں نہیں آئے گا، ورنہ کم از کم اس کو دیکھ کے شرمندگی ہوتی وہاں جا کر آخرت میں کہ آخر میں نے کیسے گناہ کیے تھے۔ اللہ میں کہتا ہے چلو سب میں نے معاف کر دیے، تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیا۔ یہ جو احادیث میں
گناہوں کی معافی کے لیے تکفیر کا لفظ آتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ کر دیا یا گناہوں کی تکفیر کر دی. لفظی معنی اس کے ہوتے ہیں چھپا دینا. تو معنی کیا ہے کہ چھپا دیے وہ گناہ جو تم نے کیے تھے, تم نے استغفار کر لیا, توبہ کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, تو وہ ہم نے چھپا دیے. چھپانے کے معنی یہ کہ نام اعمال میں بھی ظاہر نہیں ہوں گے, اب وہ آخرت میں بھی جا کے تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کو مؤثر بنایا ہے. تو ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب بھیجا دنیا میں تو اس کے ساتھ دو ایسی چیزیں لگا دیں جو اس کو گناہ پر آمادہ کرنے والی ہیں. ایک شیطان اور ایک خود انسان کا نفس. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں. کبھی نگاہ کا گناہ, کبھی کان کا گناہ, کبھی زبان کا گناہ, کبھی ہاتھوں کا گناہ. یہ شیطان اس کو اور نفس انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے. وہ ایک زہر ہے یہ انسان کے لیے. جو شیطان بھی زہر اور انسان نفس کی خواہشات بھی زہر, جو اس کو ہلاکت کی طرف, تباہی کی طرف, اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی طرف لے جانے والی ہیں. لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت سے اور اس کی حکمت سے یہ بات بعید تھی کہ زہر تو پیدا فرمائے اور تریاق پیدا نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ جب جو زہر پیدا فرماتے ہیں تریاق بھی اس کے ساتھ میں تریاق بھی عطا فرماتے ہیں, یعنی اس زہر کا علاج بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں. جتنے امراض پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوائیں بھی دی. زہر پیدا کیا اس کا تریاق بھی دیا کہ زہر اگر کسی کو چھو جائے تو وہ کیا کرے. اور مجھے ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا, تو جنوبی افریقہ کی بات ہے. وہاں سفر کے دوران ایک وادی آئی جس میں بڑی خوبصورت وادی تھی. ایک لمبا سفر ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا تھوڑی دیر یہاں پر اس وادی میں ٹھہر کر ذرا اس کے ماحول سے لطف اندوز ہوں. اس غرض کے لیے گاڑی ٹھہرا دی. تو وہاں ایک بہت ہی خوبصورت پودا تھا جس کے پتے بڑے خوبصورت تھے. تو میرا دل چاہا تو میں اس پودے کی طرف بڑھا کے اس کے ہاتھ لگا کر اس کو دیکھوں اور اس سے لطف اندوز ہوں. تو میرے جو ساتھی تھے انہوں نے ایک دم سے روکا, کہا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگائیے گا. میں نے کیوں؟ کہا کہ یہ ہے تو بڑا خوبصورت یہ پودا, لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو آدمی چھو لے تو اس سے انسان کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے اور اس کی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی بچھو کے کاٹنے کی ہوتی ہے یا کسی موذی جانور کے کاٹنے سے جیسے تکلیف ہوتی ہے, ایسی تکلیف ہوتی ہے اس کو چھو لینے سے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے, اتنا خوبصورت پودا ہے, ہر ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس کو چھوئیں اور اس کا فوراً نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اس کے اوپر زہر پھیل جائے اور بچھو کے کاٹنے جیسی تکلیف ہونے لگے. یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے. تو اب انجان آدمی اگر کوئی اس کو چھو لے گا تو وہ تو مصیبت میں پڑ جائے گا. تو انہوں نے بتایا کہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب رحمت یہ ہے کہ اس پودے کے اندر تو یہ صلاحیت ہے کہ اس کو چھونے سے آدمی کے اندر زہر چڑھ جاتا ہے اور بچھو کاٹنے جیسی تکلیف ہوتی ہے, لیکن اسی کی جڑ, جہاں یہ پودا ہوتا ہے اسی کی جڑ میں ایک اور پودا ہوتا ہے, اس کو ہاتھ لگا لے وہ زہر ختم ہو جاتا ہے. تو جہاں زہر چڑھا ابر اس کو ہاتھ لگا لیا تو وہ زہر ختم ہو گیا اور اس کی تکلیف جاتی رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیدا فرمایا. تو مجھے خیال آیا, میں نے کہا دیکھو یہ جو پودا ہے یہ در حقیقت گناہوں کی ایک عملی تصویر ہے کہ گناہ دیکھنے میں بڑے خوشنما نظر آتے ہیں, اس میں لذت محسوس ہوتی ہے, اس کی طرف دل کھنچتا ہے, نفس انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ اس کو وہ گناہ کا ارتکاب کرے, لیکن وہ ہے خطرناک اتنے کہ ذرا سا چھو لو تو اس میں اسے زہر پھیل جائے گا. اب ایک منظر سامنے ہے آنکھوں کے, کوئی نامحرم سامنے ہے, حسن و جمال کا ایک مرکز ہے, اس کی طرف دل کھنچتا ہے, کشش پیدا ہوتی ہے, دل چاہتا ہے کہ آدمی اس کو دیکھتا رہے, لیکن ہے وہ زہر, ایسا ہی زہر ہے جیسے وہ پودے کا زہر تھا. زہر ہے, اس کو آدمی دیکھے گا, گناہ میں مبتلا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول لے گا, آخرت کے اندر اس کا انجام جہنم کی شکل میں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں
اور ان کا زنا یہ ہے کہ وہ دیکھے اور نظر کو ناجائز کام میں استعمال کرے. تو یہ آج اللہ بچائے ہمارے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. پہلے کوئی آدمی بد نظری باقاعدہ اہتمام کر کے کرنی پڑتی تھی، اور اللہ بچائے لوگ سنیما میں جاتے تھے اور کیا فلمیں دیکھتے تھے اور فحش اور یعنی وہ مبتلا ہوتے تھے. لیکن اب ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے یہ جو جس کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، تو وہ ہاتھوں میں ہے اور گھر گھر پہنچ گیا، بچے بچے کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اندر بد نظری کے سامان بکھرے پڑے ہیں. اب وہ دل تو مچل رہا ہے اس کی طرف کہ اس ناجائز معاملے کو دیکھوں، دل مچلتا ہے، اس کے اندر پر کشش ہوتی ہے، لیکن یہ بخدا یہ اتنا ہی زہریلا کام ہے جیسے کہ اس پودے کا تھا، کہ وہ پودا خوبصورت تھا لیکن اس کے اندر زہر چھپا ہوا تھا. اسی طرح اس میں زہر چھپا ہوا. یہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے، ہر انسان، چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، ہر ایک کے ہاتھ میں یہ زہر آ گیا ہے، لیکن اس کے زہر ہونے کا احساس نہیں، جیسے کہ مجھے اس پودے کی کہ زہر ہونے کا احساس نہیں تھا. اسی طرح ہمارے یہ احساس ختم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے مبتلا ہو رہے ہیں، اس زہر میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو شیطان اور نفس یہ دونوں اس طرف لے جا رہے ہیں، گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تریاق یہ پیدا کیا کہ جب تمہیں شیطان ڈسے، جب تمہیں نفس کا تقاضا ڈسے، تو اس کا تریاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو فوراً، یا اللہ مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے، استغفار کر لے، توبہ کرے. توبہ کا اصل کام تو یہ ہے کہ توبہ کے 3 جز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اس کام کو جس سے توبہ کر رہا ہے فوراً چھوڑ دے. دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے یہ گناہ کا کام کیا، میں نے غلط کام کیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے سامنے اس ندامت کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں پھنس گیا، میں بہک گیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں پھنس گیا، اپنے نفس اور شیطان کے دام میں پھنس گیا. اس پر ندامت کا اظہار کرے، فوراً چھوڑ دے، اور آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ آئندہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا، تو توبہ کامل ہوتی ہے. پھر وہ حکم ہوتا ہے کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پھر وہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، نام اعمال تک سے مٹا دیا جاتا ہے وہ گناہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس کے نام اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں. تو بھائی اصل کام تو یہ ہے کہ جب بندے کو احساس ہو جائے، پتہ نہیں میں جس وقت یہ ناجائز کام کر رہا ہوں، گناہ کا کام کر رہا ہوں، اگر اسی وقت میری موت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اسی حالت میں، کیا بنے گا میرا، کیا انجام ہوگا، کیا حشر ہوگا. آدمی یہ سوچے کہ کتنا بھروسہ ہے تمہیں کہ کتنی دیر زندہ رہو گے. بیٹھے بیٹھے انسان ختم ہو جاتا ہے. نہ جانے کتنے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے انسان ختم ہو گیا. تو اول تو آدمی کو یہ سوچ کر اس کو فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ندامت کا اظہار کر کے یا اللہ یہ ہو تو گیا، اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے. اور یہ تو ہے توبہ. اور ایک ہے استغفار. استغفار یہ ہے کہ معافی مانگ لے، اور دل میں ارادہ تو کر لیا لیکن اندیشہ ہے کہ کہیں پھر دوبارہ مبتلا نہ ہو جاؤں. تو اگر آدمی گناہ کر رہا ہو اور ساتھ میں استغفار بھی کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، کوئی گناہ ایسا ہے جو ابھی تک چھوڑنے پر قادر نہیں ہوا، حالات کچھ ایسے ہیں کہ ان کو چھوڑنے پر قادر نہیں ہوا، تو کم از کم یہ کرے کہ جتنی مرتبہ گناہ کیا اتنی مرتبہ استغفار بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو فرمایا کہ ما اصر من استغفر، جو آدمی استغفار کرتا رہے وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں. دیکھو کتنا پیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. کیسے پیار سے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اچھے لوگ، اچھے لوگوں کا ذکر ہے
کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر گزرے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پر کوئی ظلم کر لیا، اپنی جان پر یہ گناہ کا ارتکاب کر کے ظلم کر لیا، تو ذکر اللہ، یہ نہیں کہ بس گناہ کر لیا اور غفلت کے عالم میں اپنے کام میں لگ گئے، نہیں، گناہ ہوا، بے حیائی کا کام ہوا، اپنی جان پر ظلم کیا، لیکن اللہ کو فوراً یاد کر لیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں پھنس گیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اپنے گناہ پر استغفار کر لیا، یا اللہ مجھ سے ہو گیا، اپنی رحمت سے معاف فرما دیا، یا اللہ مجھ سے ہو گیا، بہت غلطی ہو گئی، لیکن میں انسان ہوں، بشر ہوں، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ پھر بیچ میں اللہ فرماتے ہو من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا ہے کون جو تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے؟ ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو گناہ کیا تھا اس پر اصرار نہ کریں۔ اصرار کرنے کے معنی یہ کہ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ آج کل اللہ بچائے بعض لوگ گناہوں کے اوپر سینہ زوری بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ گناہ کیوں ہے، اس میں خرابی کیا بات ہے، اس کو تعویلیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، اصرار نہ کریں اپنے کیے پر جانتے بوجھتے، بلکہ اگر ایک مرتبہ گناہ ہوا، ارادہ کر لیا، انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے، پھر کبھی ٹھوکر لگ گئی تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دوبارہ استغفار کر لیا۔ تو فرمایا ما اصر من استغفر، جو آدمی استغفار کرتا رہے وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا، چاہے اس نے 100 مرتبہ بھی گناہ کیا ہو، لیکن گناہ کے ساتھ استغفار کا دامن نہیں چھوڑا تو اس کو اصرار کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نہیں لکھیں گے، تو وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے استغفار کر لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ استغفار ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ یہ نفس اور شیطان کے زہر کا تریاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ جب کبھی گناہ ہو فوراً بلا تاخیر اس کے اوپر استغفار کرو۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ جس جگہ گناہ ہوا اسی جگہ استغفار بھی کر لے، وہاں سے ہٹنے سے پہلے، تاکہ جس زمین نے تمہارا گناہ دیکھا وہی زمین تمہارا استغفار بھی دیکھے، وہی زمین تمہارے استغفار کی بھی شہادت دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں مجھے معاف فرما دیجیے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یہ جملہ رٹ لگا لو اس کی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو استغفار کرنے والوں میں شامل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہوں کا جو زہر ہے اس کا تریاق ہو جائے۔